بچوں اگلا پیراگراف جس کی ہم تشریح کریں گے، بلبل سے شروع ہوتا ہے۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، روایتی مشہور، جسے بیان کیا جاتا ہو زیادہ، جو ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، خوشگلو اچھی آواز میں گانے والا۔ قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے، ادب کا، ہماری زبان کا، روایت کا۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں، کوہ ہمالیہ، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور دامن کہتے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ بچوں یہ پیراگراف دراصل ایک تنقید ہے شاعروں پر جو بلبل کے حوالے سے بہت سے شعر کہتے ہیں۔ آخر میں آپ کو 2 شعر بھی سناؤں گی جس میں بلبل کا ذکر ہے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ بلبل ایک مشہور و معروف پرندہ ہے جو پرانی حکایات اور شاعری میں مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے اور اب بھی ہے۔ شاعر حضرات بلبل کو اس کی سریلی آواز کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ پرندہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ پرندہ وہاں بھی پایا جاتا ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا کہیں دوسری جگہ بلبل دیکھی ہے تو یقیناً آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ نے بلبل نہیں بلکہ اور پرندہ دیکھ لیا ہوگا۔ دراصل ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اس پرندے کو جس کی آواز سریلی ہو اور گاتا بھی ہو تو ہم اسے بلبل ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری اس غلط فہمی کی وجہ ہمارے ادیب اور شاعر حضرات ہیں، انہوں نے ہی سریلی آواز کو بلبل سے منسوب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی ہر سریلے پرندے کو بلبل ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شاعروں نے نہ بلبل کو دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی اسے گاتے ہوئے سنا ہے، بس یوں ہی اسے شاعری کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ اصلی بلبل تو ہمارے ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ہوتی ہے، مگر ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے جو اسے گاتے ہوئے سنے اور دیکھ سکے۔ بچوں مختلف شاعروں نے بلبل کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، تو ان میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ یہ پوری نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اندلیب، کیونکہ بلبل کو اندلیب کہا جاتا ہے، ایک شاعر کا کہنا ہے، اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اور بھی ہزاروں اشعار اس طرح کے ہیں جس میں بلبل کا تذکرہ آتا ہے، لیکن مصنف نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اصل بلبل کسی شاعر حضرات نے دیکھی ہی نہیں آج تک۔ مصنف نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اصل بلبل کسی شاعر حضرات نے دیکھی ہی نہیں آج تک۔ بچوں تشریح کے لیے اگلا پیراگراف صفحہ نمبر 81 یعنی 81 پر ہے، الو کے بارے میں۔ الو بردبار اور دانش مند ہے، لیکن پھر بھی الو ہے۔ الو ایک پرندہ ہے، بردبار برداشت کرنے والا، دانش مند عقل مند۔ الو یہاں پہ جو دوسرا الو ہے لیکن پھر الو ہے، الو سے مراد ہے بے وقوف، ٹھیک ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے۔ کھنڈر ایسی عمارات جو تباہ و بربادی کے بعد عجیب و غریب سی شکل و صورت میں ڈھل جاتی ہیں اور ویرانی ظاہر کرتی ہیں، کھنڈر کہلاتی ہیں۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں، وجہ کی جمع وجوہات۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچہ، روز کی لکھی ہوئی تحریر، روز کا تذکرہ جس میں کیا جاتا ہو روزمرہ کے معمولات کا، اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہوئی۔ پوزیشن اس کی
حالت۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، مترادف ایک جیسا۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف نے مزاح کے انداز میں الو کی عادات و اطوار کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ الو ایک صبر و تحمل کرنے والا عقل مند پرندہ ہے، لیکن اس قدر عقل و دانش کے باوجود بھی لوگ اسے بیوقوف یعنی الو ہی کہتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ الو ہمیشہ ویرانوں اور اجاڑ جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ویرانے اور کھنڈرات ان کی وجہ سے نہیں بنتے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ اگرچہ الو ویرانوں اور کھنڈروں میں رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ کھنڈرات ان کی وجہ سے نہیں بنتے، دراصل ان کے بننے کی کئی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ الو بہت پرانا اور مشہور پرندہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا ذکر قدیم بادشاہوں کے روزنامچوں اور تذکروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اس پرندے کو بڑی عزت اور توقیر عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی الو کو دنیا کی نظر میں ایک معتبر اور باعزت پرندہ بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ پرندوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ الو کی کم و بیش 20 قسمیں ہیں، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ میرے خیال میں تو الو کی 5-6 قسمیں ہی کافی تھیں۔ چونکہ تمام الوؤں کی عادتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی جلتی ہیں، اس لیے ایک الو کو دیکھ لینا ہی تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے برابر ہے۔ بچوں، یہاں پہ بھی مصنف نے تنقید کی ہے الو پر، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ الو ایک استعارہ ہے بیوقوفی کا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوقوف کو جانچ لینا ہی کافی ہے، کیونکہ باقی سب بیوقوف بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں بچوں۔ پرندوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ الو کی کم و بیش 20 قسمیں ہیں، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ میرے خیال میں تو الو کی 5-6 قسمیں ہی کافی تھیں۔ چونکہ تمام الوؤں کی عادتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی جلتی ہیں، اس لیے ایک الو کو دیکھ لینا ہی تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے برابر ہے۔ بچوں، یہاں پہ بھی مصنف نے تنقید کی ہے الو پر، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ الو ایک استعارہ ہے بیوقوفی کا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوقوف کو جانچ لینا ہی کافی ہے، کیونکہ باقی سب بیوقوف بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں بچوں۔ آخری پیراگراف کی تشریح کریں گے، پیج نمبر 82 ہے۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے باز پرس کی جائے، باز پرس پوچھ گچھ، تو خفا ہو جاتی ہیں، خفا ناراض۔ بلی کی جگہ کوئی بھی خفا ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ اجنبی، بیگانہ۔ بچوں، مصنف بلیوں کی عادات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر گھر میں چوہے ہوں تو صرف چند بلیاں ہی فوراً سارے گھر کے چوہوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ ایسا کرنے سے گھر کے چوہے تو غائب ہو جائیں گے، لیکن سارے گھر پر بلیوں کی حکومت ہوگی اور یہ مسلسل درد سر بن جائے گی۔ انہیں گھر سے نکالنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بلیاں اپنا خاص خیال رکھتی ہیں، انہیں سجنے سنورنے کا بہت شوق ہے، اس لیے سارا دن بناؤ سنگھار کرتی رہتی ہیں تاکہ خوبصورت نظر آ سکے۔ زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے بلیاں اپنے لباس پر بھی خاص توجہ دیتی ہیں، اس لیے یہ اپنے جسم پر طرح طرح کے ڈیزائن بنا لیتی ہیں۔ جب بلی سوئی ہوئی ہو اور کوئی اس کے پاس سے گزر جائے تو یہ گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ بلی کی ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ یہ گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ یہ سیر و تفریح کی شوقین ہوتی ہے اور گھومنے پھرنے کے لیے کہیں نہ کہیں گئی رہتی ہے۔ سیر و تفریح سے فارغ ہو کر گھر آتی ہے
تو اس سے دیر سے واپس آنے کی وجہ پوچھی جائے تو یہ بہت ناراض ہوتی ہے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ نہ صرف بلی بلکہ اس کے علاوہ کسی سے بھی دیر سے آنے کی وجہ پوچھ لی جائے تو وہ بھی برا مناتے ہیں۔ اگرچہ بلیاں اور انسان کئی سال اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں دوستی اور قربت نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ غیروں اور اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کتنا عجیب انداز ہے ان کے زندگی گزارنے کا۔ بچوں یہ اس پیراگراف کی تشریح تھی۔ اب ہم کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کو سالو کر لیتے ہیں۔ کچھ مختصر سوالات ہم کریں گے صرف۔ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے بندوق چلے تو کوے کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے کوے اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں تک پچھتاتا رہتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ جس کا جواب ہے بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے، ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائے تو اسے خاموش کروا سکتے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھ لیتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ بچے اس کا جواب ہے اس میں ہمارا قصور نہیں بلکہ ہمارے ادب کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے اور نہ ہی اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ بچوں اگلا سوال ہے بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بہت آسان جواب ہے اس کا، بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ اگلا سوال ہے بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ الو کو کون پسند کر سکتا ہے؟ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ اگلا سوال ہے الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ یہ سب بے سود ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہے بلی کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے بلی سال بھر میں سدھائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہی ہوگا۔ یہ مختصر سوالات بچوں میں نے ریپیٹ کر دیے ہیں، آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اپنا اور سب کا بچوں خیال رکھیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خلاصہ اور آپ لوگوں نے تشریح آج کا کام کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو یہ ایکسرسائز کے مختصر سوالات بھی یاد کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔